باب نمبر 13 باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسب الذرية. جو شخص کسی عرب لونڈی اور غلام کا مالک بنے پھر ہبہ کرے اور فروخت کرے اور جمع کرے اور فدیہ لے اور بچوں کو لونڈی و غلام بنائے. وقوله تعالى اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی. ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور کھلم کھلا خرچ کرتا ہے. کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. سورہ نحل آیت نمبر 75. فوائد. نمبر 1، یہ باب اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ آیا عربی آدمی کو غلام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جزیرہ عرب کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی و غلام بنایا جا سکتا ہے، مگر بالغ مردوں کے لیے دو ہی باتیں ہیں، یا وہ مسلمان ہو جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے. امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جزیرہ عرب کے لوگوں کو بھی غلام بنایا جا سکتا ہے، مرد ہوں یا عورتیں، بالغ ہوں یا نابالغ. جب گرفتار ہو کر مسلمانوں کی ملکیت میں آئیں تو انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے. پھر وہ غلام کسی کو بطور ہبہ بھی دیا جا سکتا ہے، اسے بیچا بھی جا سکتا ہے. اگر لونڈی ہے تو اس کا مالک اس سے جمع بھی کر سکتا ہے، ان غلاموں اور لونڈیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ بھی سکتا ہے، اور بچوں کو بھی غلام بنا سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تمام باتوں کے جواز کے لیے احادیث پیش کی ہیں. چنانچہ مسور رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ان کے ہبہ کا ذکر ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث میں فدیہ لے کر چھوڑنے کا ذکر ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں عورتوں اور بچوں کو غلام بنانے کا ذکر ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں عرب کی لونڈیوں سے جمع اور فدیے کے جواز کا ذکر ہے، اور اس کے ضمن میں ان کی خرید و فروخت بھی آ جاتی ہے جس کا باب میں ذکر ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں باب میں مذکور بیع کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اس کے بعض طرق میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ابتاعیہا، اسے خریدو اور آزاد کر دو، جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی فتح الباری. نمبر 2، آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبد مملوک کا کسی قید کے بغیر ذکر فرمایا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک عجمی غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے. معلوم ہوا کسی کی ملکیت میں کوئی غلام بھی ہو سکتا ہے، عربی ہو یا عجمی. یہ کہنا کہ عربی شخص غلام نہیں بنایا جا سکتا بے دلیل بات ہے. حدیث نمبر 2539 2540. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي. وقد كنت استأنيت بهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 19 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا ذلك. قال: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال أنس: قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا.
مروان اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بنو حوازن کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کے اموال اور قیدی واپس کر دیں، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو، اور مجھے وہ بات سب سے زیادہ پسند ہے جو سچی ہو، اس لیے دونوں میں سے ایک کو پسند کر لو، یا مال لے لو یا قیدی۔ اور میں نے تو ان یعنی قیدیوں کو بانٹنے کے بارے میں دیر کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے تو آپ نے 10 سے زیادہ راتیں ان کا انتظار کیا تھا، تو جب ان لوگوں کے لیے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دونوں میں سے صرف ایک چیز ہی واپس کریں گے، تو انہوں نے کہا پھر ہم اپنے قیدیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی شان کے لائق اس کی تعریف کی، پھر فرمایا اما بعد، بات یہ ہے کہ تمہارے بھائی یعنی کفر سے تائب ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں اور میں نے مناسب سمجھا ہے کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی سے یہ کام کرنا چاہے کر دے، اور جو اپنے حصے پر قائم رہنا چاہے یہاں تک کہ ہم اسے اس کا حصہ اس غنیمت میں سے دے دیں جو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں عطا فرمائے گا، تو وہ اس طرح کر لے۔ لوگوں نے کہا ہم خوشی سے یہ کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی، اس لیے تم جاؤ تاکہ تمہارے سردار تمہارا معاملہ ہمارے سامنے رکھیں۔ لوگ واپس چلے گئے اور ان کے سرداروں نے ان سے بات کی، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ خوش ہیں اور انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ زہری نے کہا تو یہ ہے بنو حوازن کے قیدیوں کا حال جو ہمیں پہنچا۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے اپنا فدیہ دیا اور عقیل کا فدیہ بھی دیا۔ فائدہ، بنو حوازن کے قیدی غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے۔ یہ طائف کے رہنے والے خالص عرب تھے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ حلیمہ سعدیہ اسی قبیلے سے تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ سے جنگ کی تو آپ نے انہیں لونڈی اور غلام بنایا اور انہیں مجاہدین میں تقسیم بھی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرب کے لوگوں کو لونڈی و غلام بنایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو ان کے ورثاء کے لیے ہبہ کر دیا۔ اسی طرح عباس اور عقیل رضی اللہ عنہما اور قریش کے دوسرے کئی سرداروں کو اسیر ہو کر غلامی کا داغ برداشت کرنا پڑا، جس سے وہ فدیہ دے کر رہا ہوئے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عرب کے لوگوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا درست نہیں۔ بنو حوازن کا قصہ حدیث نمبر 2307 2308 میں گزر چکا ہے۔ مزید کتاب المغازی حدیث نمبر 4318 4319 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 2541۔ حدثنا علي بن الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى زراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. ابن عون نے بیان کیا کہ میں نے نافع کو خط لکھا تو انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق پر حملہ کیا اور وہ بالکل بے خبر تھے۔ ان کے جانوروں کو پانی پلایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا، اور اسی دن جویریہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئی۔ نافع نے کہا مجھے یہ بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کی اور وہ اس لشکر میں شریک تھے۔ فوائد، نمبر 1، بنو المصطلق بنو خزاعہ کے قبائل میں سے ایک مشہور قبیلہ ہے اور بنو خزاعہ عرب ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عرب کے کفار کو لونڈی و غلام بنایا جا سکتا ہے۔ جویریہ بنت حارث بن زرار کے والد اپنی قوم کے سردار تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جویریہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں قید ہو کر آئیں اور ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ یا ان کے چچا زاد کے حصہ میں آئیں۔ پھر انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی اور مکاتبت میں مدد کی درخواست کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پسند کرو تو میں تمہاری قیمت ادا کر کے تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کر دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا ہے تو کہنے لگے یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں اس قبیلے کی تمام عورتوں اور بچوں کو آزاد کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ان کی وجہ سے 100 گھرانوں کو آزادی مل گئی، مجھے ان سے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے برکت والی کوئی عورت معلوم نہیں۔ ملخص سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265۔ نمبر 2، مسلم حدیث نمبر 1730 نے یہ حدیث ایک اور سند کے ساتھ ابن عون سے روایت کی ہے اور
اس میں بیان کیا ہے کہ نافع نے اس حدیث کے ساتھ استدلال کیا ہے کہ لڑائی سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کا حکم منسوخ ہے۔ فتح الباری یہ بحث حدیث نمبر 2938 2939 میں باب دعوت الیہود والنصارى والدعوت قبل القتال میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 2542 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة۔ ابن محیریز سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا ہم غزوہ بن المصطلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو عرب کی عورتوں میں سے کچھ قیدی عورتیں ہمارے ہاتھ آ گئیں، چنانچہ ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی کیونکہ عورتوں کے بغیر رہنا ہم پر بہت دشوار گزر رہا تھا اور ہم نے عزل کرنا چاہا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا تم پر کچھ نقصان نہیں کہ ایسا نہ کرو کیونکہ کوئی بھی جان جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ فائدہ یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ عربوں کو لونڈی غلام بنایا جا سکتا ہے بلکہ ایسی عورتوں سے جماع بھی جائز ہے۔ حدیث کی شرح اور عزل کی وضاحت حدیث نمبر 2229 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 2543 حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم. وحدثني ابن سلام أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے اس وقت سے بنو تمیم کے ساتھ محبت چلی آ رہی ہے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی جو آپ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ میری امت میں سے دجال پر سب سے زیادہ سخت ہوں گے اور ان کے صدقات آئیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں، اور ان میں سے ایک لونڈی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عربوں کو لونڈی و غلام بنایا جا سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس لونڈی کو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے بتایا۔ مسند احمد حدیث نمبر 9068 میں ایک اور سند کے ساتھ عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، انہوں نے کہا مجھے بنو تمیم سے زیادہ کسی قبیلے کے ساتھ بغض نہیں تھا، پھر یعنی یہ 3 باتیں سننے کے بعد مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم اور بنو تمیم میں جاہلیت کے زمانے سے عداوت چلی آ رہی تھی۔ فتح الباری نمبر 2، هذه صدقات قومنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم اس لیے قرار دیا کہ ان کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الیاس بن مضر میں جمع ہوتا ہے۔ طبرانی کی الاوسط حدیث نمبر 7962 میں شعبی کے طریق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سعد کے صدقے کے اونٹ لائے گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت لگے تو آپ نے فرمایا هذه صدقات قومی، یہ میری قوم کا صدقہ ہے۔ بنو سعد بنو تمیم کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو سعد بن زید منات بن تمیم کی طرف منسوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ان کے مشہور ترین آدمی قیس بن عاصم بن سنان بن خالد السعدی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا هذا سید اہل الوبر، یہ اونٹوں کی پشم یعنی ان کے خیموں والوں کے سردار ہیں۔ بخاری فی الادب المفرد حدیث نمبر 953، حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 708 حدیث نمبر 6564 وهو حسن ان شاء اللہ تعالی۔
نمبر 3 ہم اشد امتی علی الدجال، صحیح مسلم حدیث نمبر 2525 میں شعبی عن ابی ہریرہ کے طریق سے ہے ہم اشد الناس قتالا فی ملاحہم، یعنی یہ بڑی جنگوں میں سب لوگوں سے زیادہ لڑنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قبیلہ بڑی لڑائیوں خصوصاً دجال سے لڑنے میں سب لوگوں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہے۔ لطیفہ نادرہ، گزشتہ صدی میں جزیرۃ العرب میں سے پختہ قبروں اور شرک کے مراکز کو ختم کر کے پورے جزیرہ عرب میں توحید و سنت کا جھنڈا گاڑنے اور حدود اللہ اور حکومت الہیہ کے قیام کا مبارک فریضہ سر انجام دینے والے مجاہد محمد بن عبد الوہاب بھی بنو تمیم سے تھے، فرحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔